ولایت کو الگ الگ ایکشن سے، الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ انداز سے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ خود ولایت کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا دائرہ کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے، کس کے پاس یہ ولایت ہوتی ہے، اس ولایت کے اندر کیا اختیارات ہوتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ولایت جو کہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو الگ الگ انداز سے ہم سمجھیں اور اس کو اس کی معرفت حاصل کریں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر انسان نے ولایت علی کو سمجھ لیا تو پھر اس کے لیے باقی 11 اماموں کی ولایت کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر ولایت علی سے انسان بے خبر ہے تو اس صورت میں وہ پھر نہ تو ولایت حسن کو سمجھ سکتا ہے، نہ ولایت حسین کو سمجھ سکتا ہے، نہ ہی ولایت مہدی علیہ السلام کو سمجھ سکتا ہے۔ تو پہلے امام کی ولایت اگر سمجھ میں آ گئی تو باقی اماموں کی ولایت سمجھ میں آتی ہے۔ آج سے تقریباً 80-83 سال پہلے آیت اللہ زنجانی نے جب ہندوستان کا سفر کیا تھا، اس وقت یہ متحدہ ہندوستان جس میں پاکستان وغیرہ سب اکٹھے تھے، تو اس وقت آپ لاہور میں تشریف لے آئے آیت اللہ زنجانی، اور آ کے علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی۔ یعنی 80-83 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ لاہور میں آیت اللہ زنجانی کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی۔ علامہ اقبال آپ نام سے واقف ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، اور شاعر ہی نہیں بلکہ فلسفی تھے۔ تو بہت بڑے فلسفی ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک سوال تھا۔ جب آیت اللہ تشریف لے آئے اور سلام دعا کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ باقی ساری چیزیں تو تشیع کی سمجھ میں آتی ہیں۔ توجہ، میں نے بتایا کہ ولایت اگر نہ سمجھ میں آئے، نہ تو وجود امام زمانہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی ولایت فقیہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، تسلسل ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اسی ولایت کا تسلسل ہے۔ اور میں بڑے آسان الفاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آیت اللہ صاحب، سوال صرف اتنا ہے، آپ کی ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ 1200 ساڑھے 1200 سال سے کسی امام کا پردہ غیب میں رہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آیت اللہ زنجانی نے ایک ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک جواب دیا، کہا علامہ اقبال صاحب، کیا آپ 11 اماموں کو مان چکے ہیں جو 12ویں کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ پہلے آپ 11 اماموں کو مان لیجئے، جب 11 کو مانیں گے تو خود بخود دل گواہی دے گا کہ 12واں بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر 11 کو آپ مان لیں، یعنی جس نے علی کو مانا، علی کی ولایت کا اقرار کیا، دیکھیں محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ولایت کی بات ہو رہی ہے، جس نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار کیا، اس کا دل خود بخود گواہی دے گا کہ دوسرا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جس نے 11 کو مانا، اس کا دل خود بخود گواہی دے گا کہ 12واں بھی ہونا چاہیے۔ اور جب 12ویں کی ولایت کو سمجھ لے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پردہ غیب میں ہے، تو خود بخود دل گواہی دے گا کہ ولایت فقیہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ ولایت فقیہ میں نے بتایا آسان الفاظ سے سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھ دی۔ ولایت فقیہ اسی کا تسلسل ہے۔ ولایت یعنی کیا؟ محبت نہیں جناب، ولایت کے معنی حکومت، گورنمنٹ، سرکار۔ ولایت کے معنی محبت نہیں ہے، ولایت کے معنی ہے حکومت۔ ولایت علی یعنی علی کی حکومت۔ علی حاکم ہے ہمارے اوپر، ہمارے نفوس کے اوپر، ہمارے جان کے اوپر، ہماری زمین جائیداد، مال دولت اولاد، ہر چیز کے اوپر علی حاکم ہے، یعنی علی کی حکومت۔ ولایت علی یعنی علی کی حکومت۔ تو ولایت فقیہ کا معنی کیا ہوگا؟ فقیہ کی حکومت۔ عادل فقیہ کی حکومت کو کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ کیوں ضرورت ہے کہ فقیہ کی حکومت کی؟ جب امام زمانہ پردہ غیب میں ہو تو ہر زمانے میں ایک معصوم کی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب امام زمانہ پردہ غیب میں ہو تو ایک ایسی حکومت ہو جس حکومت کے اوپر حکم امام کار فرما ہو، جس حکومت کی پشت پناہی پردے میں رہ کے معصوم امام کرتے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی آج اشتباہ میں ڈالا جاتا ہے کہ ساری چیزیں اپنی جانب سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہر بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ولایت فقیہ نہ جانے کون سی نئی چیز آ گئی، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیزوں، ولایت فقیہ کوئی الگ شے نہیں ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت کا حق تو معصوم کا ہے، حکومت کا حق معصوم کا ہے، لیکن معصوم کی غیر موجودگی میں نائبین امام سے اگر امام غیر مطمئن ہوتے، توجہ تقلید کیجئے،
امام کے نائبین کی اہمیت کو سمجھیے، ان کی عظمت کو سمجھیے۔ اگر نائبین امام، اگر مجتہدین کرام، اگر مراجع کرام اور ان فقیہوں کے توضیح المسائل سے امام غیر مطمئن ہوتے تو امام پہ واجب تھا کہ پردے غیب کو چیر کر وہ اس دنیا میں ہمارے سامنے تشریف لاتے اور دین کی خدمات کرتے، لیکن ان کی خدمتیں جاری ہے اور امام پردے غیب میں ہے۔ امام کا پردے غیب میں رہنا اور ان مراجع کی خدمت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ان کی خدمتوں سے راضی ہے۔ اگر امام ان کی خدمتوں سے راضی نہ ہوتے، امام ان کے توضیح المسائل سے راضی نہ ہوتے، امام ان کے دین کے پیغام سے راضی نہ ہوتے تو شرعاً واجب ہو جاتا امام کے اوپر کہ وہ پردے میں نہ رہتے بلکہ دنیا میں تشریف لاتے اور امام ہمیں دین سکھاتے۔ لیکن ایک معصوم کی طرح ایک غیر معصوم تو حکومت نہیں کر سکتا، ایک معصوم کی طرح دین کی تبلیغ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں یقیناً یہ نائبین امام کے پشت پناہی خود امام کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی حکومت ہو جس حکومت کے اوپر حکم کار فرما ہو امام کا، ایسی حکومت ہو جس کی پشت پناہی خود امام کر رہے ہوں، ایسی حکومت ہو کہ اس حکومت کے چلانے والے فقیہ کو دیکھ کے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو خمینی و خامنائی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہمیں علی کی یاد آتی ہے۔ صلوات پڑھ دے مل جل کے محمد و آل محمد۔ محمد